وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے، بہت سے معجزات طلب کیے، حالانکہ اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ قرآن مجید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایک چیلنج دیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ، اور بے شک تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ جمع ہو جائیں تم قطعاً اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لے آؤ، پھر فرمایا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت، لیکن وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن انہوں نے اس سے علاوہ اور معجزات طلب کیے نبی سے۔ تو یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وقالو، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کے اندر ایک چشمہ جاری کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس اللہ والی طاقتیں ہوں، جبکہ نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خدائی قوتیں ہیں۔ نبی نے ان کو صرف اللہ کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نبی مانتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ مکہ کے اندر پانی نہیں ہے، یہ قحط سالی ختم ہو جائے، زمین کے اندر ایک چشمہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ہمارے لیے تو زمین میں کوئی باغ بنا دے، کھجوروں کا باغ ہو تیرا یا انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس باغ کے اندر پانی کی نہر جاری کر دے۔ تو اگر اللہ کا نبی ہے تو نبی ہے تو ہمارے سامنے تیرا ایک باغ ہو کھجوروں کا، تیرا ایک باغ ہو انگوروں کا، اس باغ کے اندر پانی کی نہر ہو۔ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، بکریاں چرانے والا آدمی ہے، غریب ہے، ایک ٹائم کی ملتی ہے ایک ٹائم کی ملتی نہیں ہے، فاقے برداشت کرتا ہے، تو کم از کم اگر نبی ہے تو اللہ کا پیارا ہے تو پھر ہمارے سامنے نہریں جاری کر دے۔ یہی نظریہ جو ہمارا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، بزرگ اللہ کے پیارے ہیں، نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے پاس اللہ والے اختیار نہیں ہوتے۔ پیارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات کے مالک بن گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہے تو یہ اس کے اندر یہ قوتیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک موقف پایا جاتا ہے کہ خود نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، یعنی نبی کو اللہ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑائے علی اور علی کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ سارے وہ نظریات ہیں جو کہ شرک اکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی محبت میں مجبور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اور اپنی صفتوں میں سے کوئی صفت اپنی مخلوق کو 1 منٹ کے لیے بھی عطا نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اپنی کوئی صفت 1 گھنٹے کے لیے عطا کر دے تو وہ مخلوق 1 گھنٹے کے لیے اللہ کی شریک بن جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ قوت میں شریک ہے، نہ ریاست سلطنت میں شریک ہے، نہ اقتدار میں شریک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تیرا باغ ہو انگوروں کا، کھجوروں کا، اندر اس کے نہریں بہہ رہی ہوں، اور تو اس کی سما
کما زعمتا، یا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا آسمان، وہ تمہارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نہ گرا دے. وعلیکم السلام. تو کہتا ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا نہ گرا دے، جا اللہ سے کہے کہ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر. یعنی ان کے یہ مطالبات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کے پاس آپ اللہ کتنے پیارے ہیں تو اللہ کو ہمارے سامنے لیا. تو کہتا ہے میرے پاس جبرائیل آتا ہے تو جبرائیل کو میرے سامنے لے، ہمارے سامنے لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا سونے کا مکان ہو، سونے کا محل ہو. او ترقا فی السماء، یا تو آسمان میں چڑھ جا. اور چڑھ کے کیا کر، آسمان پر چڑھ اور کتاب لے آ. بلن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. اور تو اگر آسمان پر تو اللہ کا نبی ہے تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جا، اور آسمان پر چڑھ کے اللہ کی طرف سے کتاب لے آ، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں. یعنی انہوں نے وہ مطالبے کیے جو ایک بشر کے لیے اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس خدائی اختیارات ہونے چاہیے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پرتو اور اللہ کا عکس ہو. حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہوتا. ذرا برابر بھی اس کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے اختیار نہیں ہے. نبی اپنے وقت کا سب سے صالح ترین، اپنی نبوت کی پیریڈ میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ کہتے آسمان پر چڑھ جا، اور آسمان پر بھی چڑھ ہمارے سامنے، اور آسمان سے کتاب لے آ، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہو میرا رب تو پاک ہے، یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ تو اللہ پورا کر سکتا ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے. میں نے تمہیں کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ ایسے کام کر سکتا ہے. میں نے تمہیں کبھی کہا ہی نہیں ہے، نہ میں نے تم سے یہ دعویٰ کیا ہے. میں تو اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے سامنے ایک صاف ستھری دعوت پیش کر رہا ہوں. تم یہ کیسے مطالبے کر رہے ہو؟ میرا رب اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں یہ سب معاملات ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہیں. کیوں؟ حل کنت الا بشر رسولا، میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. میں بشر ہوں اور اس کا رسول ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرے. اگر وہ محمد کریم کو نور مانتا ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس قوتیں ہیں، ما فوق الفطرت، اس کے پاس طاقتیں ہیں، وہ کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ کے اختیارات میں مخل ہے، وہ بارشیں برساتا ہے اور کسی کو اپ ڈاؤن کرتا ہے، نبی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے تو وہ نبی پر ایمان نہیں لاتا. نبی پر ایمان لانے کے لیے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، انسان ہے اور رسول ہے. یعنی پہلے نبی کو بشر تسلیم کرنا ہے. اگر کوئی نبی کو بشر تسلیم نہیں کرتا تو وہ نبی محمد کریم پر ایمان نہیں لاتا. یہ صورت بنی اسرائیل ہے. اے نبی ان سے کہو حل کنتو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، الا بشر اور رسولہ، میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں. سورۃ کہف کے آخر میں اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم،
اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، یعنی جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، جیسے تمہیں طبعی ضروریات لاحق ہیں مجھے بھی طبعی ضروریات لاحق ہیں، جس طرح تم شادیاں کرتے ہو میں بھی شادیاں کی ہیں، جیسی تمہاری اولاد کی طلب ہے مجھے بھی اولاد کی طلب ہے، جیسے تم بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اذا مرضت فهو یشفین، میں ابراہیم جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ اذهب الباس رب الناس لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما، اے اللہ بیماری کو دور کرنے والے تم بیماری کو دور کر دے، تیرے سوا بیماری کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے جیسے عام لوگ بیمار ہوتے ہیں، بشر تھے لیکن سب سے اعلیٰ ترین بشر تھے، اخلاق تھا تو سب سے اعلی اخلاق تھا، مروت تھی تو سب سے زیادہ بامروت انسان تھے، بہادر تھے تو اپنے وقت نے کیا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ ساری قوتیں جو ایک انسان میں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، لیکن تھے آپ انسان۔ اس کے دیگر قرآن مجید میں حدیث میں بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دو میرا اللہ تو پاک ہے، اگر وہ چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تمہارے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں محمد تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، بشر ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ہم اتحیات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، داتا، معبود، مسجود اور مشکل کشا نہیں ہے، اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ ہے اور رسول ہے، یعنی پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کیا، پھر اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ یہاں بھی فرمایا کہ حل کونت الا بشر الرسولا، میں محض اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اہم بات فرمائی، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات فرما دی کہ اے لوگوں، جب بھی دنیا میں کوئی رسول آیا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے، جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی ہے تو لوگوں نے اس نبی کو ٹھکرا دیا، اس کی دعوت کا انکار کیا، اس کی نبوت کا انکار کیا۔ کس بنیاد پر؟ وہ کہتے ہیں کہ ابعث اللہ بشر اور رسولہ، کیا اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کفار مکہ اور ہر دور کے کفار نے یہی بات کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی وہ رسولوں کو کیوں نہیں مانتے تھے کہ رسول بشر تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے کہ رسول بشر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ یا فرشتہ ہے، یا وہ اللہ کا کوئی پرتاؤ ہو، عکس ہو، یا اس کے پاس ما فوق الفطرت قوتیں ہوں، اس کے پاس اختیار ہوں، پھر تو ہم رسول مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، قل، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں انسان نہ بستے، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، جو کہ اطمینان سے چلتے، انسان نہ ہوتے، ملائکہ اور فرشتے ہوتے، زمین میں فرشتے ہوتے، لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، پھر ہم آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ چونکہ انسان زمین پر رہتا ہے، لہذا انسان کو سمجھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ایک انسان رسول چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا،
فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ورنہ نکاح کرتا ہے، نہ اس کو غم ہوتا ہے، اس کو انسانی عوارضات میں سے کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا، اب وہ کیسے لوگوں کو دعوت دیتا؟ محمد کریم انسان تھے، انسانوں کی طبیعت سے واقف تھے، پھر اگر فرشتہ ہوتا اور انسان ہوتے لوگ کیا کہتے؟ ہم تیری بات کیسے میں نے، تو فرشتہ ہے، کھاتا ہی نہیں ہے، تو انسان نہیں ہے، تو شادی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ ایک انسان ہے۔ خندق کی جنگ میں اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، تمہیں بھوک لگ رہی تھی، ان کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ احد کے میدان میں تم زخمی ہوئے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں تم پریشان تھے تو محمد کریم بھی پریشان تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جنگ بدر میں تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ محمد کریم جیسے تم دعائیں مانگتے ہو، محمد کریم بھی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ اور جگہ اللہ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تو مومنوں پر ایک احسان کیا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جب اللہ رب العزت نے ان مومنوں میں انہی کی نسل سے ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انسان ہے کہ انسان رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان رسول نہ ہوتا تو فرشتے تو ہمارے مزاج سے واقف ہی نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوا جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین انسان ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی جتنی اچھی خصوصیات ہیں وہ نبی میں ساری اعلیٰ خصوصیات سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، لیکن تھے انسان ان سے بیر نہیں تھے۔ تو اس لیے جب ہم محمد کریم پر ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بشر تسلیم کریں، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کریں۔ اگر ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانا تو رسول ماننے سے محمد کریم پر ایمان نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پر پختہ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔